السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیرہ رشید ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی ہوں۔ میں ڈرمیٹالوجی اور اسٹیٹکس پریکٹس کرتی ہوں اور اپنے ڈفرینٹ کلینکس پر اویلیبل ہوتی ہوں۔ آج آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنی ہے چھوٹی سی۔ وہ سٹوری میرے پیشنٹ کی ہے۔ میری ایک پیشنٹ ہیں جن کو میں پہلے بھی جانتی ہوں۔ وہ ایک لاہور کے بڑے ریناؤنڈ اسکول ٹیچر ہیں۔ وہ میرے پاس آئیں، وہ پریگننٹ تھیں اور پہلے چونکہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتی ہوں کیونکہ میں ان کی فیملی کے ڈفرینٹ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتی رہی ہوں۔ ان کی پریگننسی میں ان کے لیگس کے اوپر کچھ خارش زدہ نشان تھے اور ایکچولی ان کو اس دفعہ گائنیکولوجسٹ نے میرے پاس ریفر کیا کہ تاکہ اس پرابلم کا علاج کیا جا سکے۔ بات یہ ہے کہ پریگننسی کے اندر بہت سی ایسی ڈیزیزز ہو جاتی ہیں جو کہ کچھ پریگننسی ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور کچھ ادر دین دیٹ بھی پریزنٹ ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ باڈی پر خارش کے کچھ مسائل۔ تو میں نے پہلی دفعہ تو اس پیشنٹ کو بالکل ایک نارمل پیشنٹ کی طرح اور اس کا ڈائگنوسس میں نے کیا ایگزما، اور میں نے اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا۔ یہ ایگزما تھوڑا سا انیوژول نوعیت کا تھا اور ذرا زیادہ تھا۔ بہرحال میں نے اس کو فالو اپ دیا۔ پیشنٹ میرے پاس 2 ویکس کے بعد تقریباً دوبارہ آئیں اور سرپرائزنگلی وہ پرابلم ان کا تھوڑا سا بڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ریویو دوبارہ کیا اپنی ڈائگنوسس کو، کیونکہ یہ ایک چیلنجنگ بات ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوں اپنی ڈائگنوسس کے بارے میں اور اس کے باوجود آپ کی ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ سیٹل نہ ہو رہا ہو۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں۔ تو پیشنٹ کا پرابلم تھوڑا سا بڑا ہوا تھا اور اس نے تھوڑا سا ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ مجھے تو خارش بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ ایگزامینیشن کیا اور میں نے اپنے مطابق میں حیران تھی کہ میرا ڈائگنوسس کریکٹ ہے، کیا پیشنٹ کمپلائنٹ نہیں ہے، انہوں نے دوائی نہیں لگائی، لیکن ایسا نہیں تھا بیکاز میں پیشنٹ کو جانتی ہوں پہلے سے۔ تو ان کو میں نے تھوڑی سی دوائی چینج کر کے دی اور ان کو دوبارہ بلایا۔ اچھا، پیشنٹ تقریباً کوئی 3 ویکس کے بعد میرے پاس دوبارہ آئے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ان کا میرے اوپر بلیف تھا یا ان کی گائنیکولوجسٹ کا بلیف تھا کہ ان کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ ریویو کریں، ورنہ اگر وہ پیشنٹ کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی چلی جاتی تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ پیشنٹ کا پرابلم اس دفعہ پہلے سے بھی تھوڑا سا بڑا ہوا تھا۔ اب میں نے آؤٹ آف دا باکس تھنک کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ ایک یوزول پریزنٹیشن کے مطابق میں نے اس کو دوائی دی تھی، لیکن ایسا کیا تھا جس سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیا یہ پریگننسی اس کی ریزن ہے کیونکہ اس میں امیونٹی کم ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریاں ایسے رسپونڈ نہیں کرتی جیسے ادروائز کرتی ہیں؟ تو یہ سوچتے ہوئے میں نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا دوبارہ۔ ان کو ایگزامن کرتے ہوئے میرا تھاٹ پروسیس آن تھا اور میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری سمجھا۔ انویسٹیگیشن کے درمیان جہاں پر میں ان کو کچھ اور نارمل روٹین کے ٹیسٹ لکھ کر دے رہی تھی اور کچھ اور آگے بھی جاتے ہوئے مجھے جو تھاٹ آئی اس کے پیچھے تو اس وقت کہانی سنانا آپ کو مقصد نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو HIV کا ٹیسٹ بھی لکھ کر دیا۔ یہ چونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اس لیے یہ میں نے تو ان کو لکھ کر دیا، ان کے لیے خود بھی بہت سرپرائزنگ تھا۔ شی از اے مدر آف 3 kids آلریڈی۔ انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی کوئری کی اور پریشان ہو کر یہ پوچھا کہ یہ میں نے کیوں لکھا اور HIV کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ساری دنیا جانتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ٹیبو کہ یہ کیسے پھیلتا ہے وہ اور بھی پریشان کر دیتا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے مجھ سے کچھ کراس کوشچننگ کی، لیکن میں پھر کہوں گی کہ ان کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں یہ ٹیسٹ کرواؤں گی، کیونکہ شی واز ویری کانفیڈنٹ کہ یہ اس کو نہیں ہو سکتا۔ آج میں نے اس کا رزلٹ پایا ہے اور شی از HIV پازیٹیو، اور میں نے آج ان کو ریفر کر دیا ہے جو HIV یا ایڈز ٹریٹ کرنے کے اسپیشل ادارے یا اسپیشل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی طرف۔ اس سے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ملا اور میں دن بھر سے اس کو ریفلیکٹ بیک کر رہی ہوں، الحمدللہ کہ ہم اس کو ڈائگنوز کر سکے۔ لیکن یہ پیغام جونیئر ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے اور پیشنٹس کے لیے بھی ہے۔ جب اگر روٹین میڈیکیشن سے آپ کی پہلی تھاٹ سے پیشنٹ سیٹل ڈاؤن نہ ہو رہا ہو تو آپ کچھ زیادہ وسیع سوچیں۔ ہر چیز ہر دفعہ ایک ہی طرح بیہیو نہیں کرتی اور ہر ایک کی مختلف پریزنٹیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم خود کئی دفعہ اوور لک کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی غلط نہیں ہوا کہ اگر پہلی دفعہ ہم اس کو نارمل ڈیزیز، نارمل تو نہیں کامن ڈیزیز کے طور پہ اگر ہم اس کو ٹریٹ کریں تو تب بھی غلط نہیں ہے،
لیکن جب پرابلم سیٹل ڈاؤن نہ ہو رہا ہو تو کچھ اور اس سے وسیع تر سوچنا چاہیے. تو انشاءاللہ آفٹر ٹریٹمنٹ وہ پیشنٹ بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کے پرابلمس بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. لیکن یہ مت سوچیے کہ ایسی ڈیزیزز ہمارے معاشرے میں ہیں ہی نہیں. ہاں میں مانتی ہوں کہ یہ بہت کامن نہیں ہے لیکن یہ ہے. تو ہمیں بھی اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اینی ان یوزول پکچر شوڈ بی اٹینڈڈ پراپرلی. یہی میرا آج کا میسج تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.